مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 386 کتاب الوصایا میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب قول اللہ عز وجل وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. اللہ رب العزت کے اس فرمان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب فوت ہو جانے والے شخص کی وراثت تقسیم کرتے ہوئے قریبی رشتہ دار، یتیم بچے یا مسکین لوگ حاضر ہو جائیں تو پھر اس مال میں سے کچھ ان لوگوں کو بھی دے دیا کرو. یہ حکم وراثت کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا تھا. جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے تو پھر صحابہ کرام کی ایک جماعت نے اس آیت کریمہ کو منسوخ مانا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ناسا یزعمون ان ھذہ الآیۃ نسخت. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی. ولا واللہ ما نسخت، لیکن اللہ کی قسم یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی. ولکنھا مما تہاون الناس، بلکہ یہ آیت وہ ہے کہ جس پر عمل کرنے میں لوگوں سے کچھ تکاہل ہو گیا، یعنی اس کا مطلب سمجھنے میں کچھ سستی ہو گئی. وراثت تقسیم ہوتے ہوئے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہما والیان، والن یارثو، ایک وہ ولی ہوتا ہے کہ جس کو وراثت سے حصہ ملتا ہے. وذاک الذی یرزق، یہ وہی ہے جس کا ایک حصہ مقرر ہے. ووالن لا یارث، اور ایک ولی وہ ہوتا ہے جو مرنے والے کی وراثت سے حصہ نہیں رکھتا، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے حکم بھی دو دیے ہیں. جن کا حصہ بنتا ہے انہیں حصہ دے دیا جائے، جن کا حصہ نہیں بنتا ان سے بات اچھی طرح کی جائے، انہیں سختی اور درستی کے ساتھ جواب نہ دیا جائے، بلکہ فذاک الذی یقول بالمعروف یقول لا املک لک ان اعطیک. دوسرا وہ ہے جس کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کو جواب اچھائی کے ساتھ دیا جائے گا. اور وہ جواب کیا ہوگا کہ بھائی میں کوئی حق نہیں رکھتا، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ یتیموں کے اس حق کو اٹھا کر تجھے دے دوں. چونکہ میں اختیار نہیں رکھتا اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ یہ مال میرے پاس بطور امانت ہے، جس کی امانت میں نے اس تک پہنچانا ہے. ہاں، اگر بندہ خود اس مرنے والے کا وارث ہو اور بالغ ہو اور اپنے حصے میں سے کچھ لوگوں کو دے دے تو دے دے، لیکن اگر وہ نابالغ بچوں کے حصے سے کسی کا حق کسی دوسرے کو دیتا ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. آگے امام بخاری علیہ رحمہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے، باب ما یستحب لمن توفی فجاءۃ ان یتصدقوا عنہ
وقضاء النذور عن المیت۔ اس باب میں دو مسئلے ڈسکس ہوں گے۔ ایک مسئلہ یہ کہ اگر کوئی بندہ اچانک فوت ہو جائے تو بعد والوں کو چاہیے کہ اس مرنے والے کی طرف سے کچھ صدقہ کرے۔ باقاعدہ امام بخاری نے باب باندھا کہ فوت ہو جانے والے شخص کے پسماندگان کو چاہیے کہ وہ مرنے والے کی طرف سے صدقہ کریں۔ اگر اس صدقے کا ثواب مرنے والے کو نہیں پہنچتا تو امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ باب کیوں باندھا؟ اور پھر اس کے تحت حدیث شریف جو ذکر کی، اس حدیث شریف کی طرف بھی آتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس باب میں یہ ڈسکس ہوگا کہ مرنے والے نے جو نظر مانی ہو تو بعد والوں کو چاہیے کہ اس کی منتیں اور اس کی نظریں ادا کریں۔ یہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے، بہتر ہے کہ اس کو اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتتلت نفسها واراها لو تکلمت تصدقت افاتصدق عنها قال نعم تصدق عنها۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بات کرتی تو وصیت کرتی صدقہ کرنے کی کہ فلاں چیز صدقہ کر دو، فلاں صدقہ کر دو، لیکن انہیں بات کرنے کا موقع نہیں ملا، تو کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے کچھ صدقہ کروں؟ اور پیچھے حدیث یہی حضرت سعد بن عبادہ کی گزر چکی ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِن تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا، یا رسول اللہ اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا اس کا نفع میری والدہ کو پہنچے گا، فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، اگر تو اس کی طرف سے کچھ صدقہ کرے گا تو اس صدقے کا فائدہ مرنے والی تیری ماں کو پہنچے گا، تصدق عنہا، اس کی طرف سے صدقہ کر۔ امام بخاری نے باب باندھ کر بتا دیا کہ میرا بھی عقیدہ یہی ہے، نظریہ یہی ہے کہ اگر مرنے والے کی طرف سے پیچھے پسماندگان کوئی صدقہ خیرات کریں تو مرنے والے کو اس کا نفع پہنچتا ہے، بلکہ یہ کام گھر والوں کو کرنا چاہیے۔ امام بخاری نے باب باندھ کر یہ اپنا نظریہ پیش کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن عبادہ کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور اسی حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا، انہوں نے نام لیا، فرماتے ان سعد بن عبادہ استفتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن عبادہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا، سوال پوچھا، فقال عرض کی ان امی ماتت وعلیہا نذر، یا رسول اللہ بے شک میری والدہ فوت ہو گئی اور میری والدہ کے ذمہ ایک نظر تھی، منت مانی ہوئی تھی انہوں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقضیہ عنہا، تو اپنی والدہ کی منت کو اس کی طرف سے پورا کر دے۔ یہ منت کے بارے میں ہے۔ اور حضرت سعد بن عبادہ کا حوالہ دے کر حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر روایت کیا، اور اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے باب الاشہاد فی الوقف والصدقات والوصیت، وصیت کو پورا کرتے ہوئے، کسی کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کرتے ہوئے، کوئی چیز اللہ کے نام پر وقف کرتے ہوئے کسی کو گواہ بنا لینا، یہ باب باندھا ہے۔ اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ ان سعد بن عبادہ اخا بنی ساعدہ توفیت امہ وہو غائب عنہا، حضرت سعد بن عبادہ جو بنی ساعدہ کا بھائی ہے، وہ اس کی والدہ فوت ہو گئی اس حال میں کہ حضرت سعد بن عبادہ اس وقت اپنی والدہ کے پاس نہیں تھے۔ بعد میں
وہ آئے تو انہیں پتہ چلا کہ والدہ فوت ہو چکی. فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ أُمِّيَ تُوفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا. یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی اور میں ان کی موت کے وقت حاضر نہیں تھا. فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِن تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا. تو یا رسول اللہ اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا اس کا نفع میری والدہ کو پہنچے گا، اس کا فائدہ میری والدہ کو ہوگا؟ قال نعم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، تو جو صدقہ کرے گا تو اس کا فائدہ تیری والدہ کو ہوگا. تو حضرت سعد نے کہا فإنی أشہدک. یا رسول اللہ تو پھر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں. یہ باب سے مناسبت ہے. یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں ان حائطی المخراف صدقۃ علیہا، کہ یا رسول اللہ میرا باغ جو ہے نا مخراف نامی میرا باغ، وہ پورے کا پورا باغ میری والدہ کی طرف سے صدقہ ہے. پورے کا پورا باغ. یہاں چند پھلوں پر بات ہوتی ہے، صحابہ کرام پورے باغ کے باغ ہی اپنے والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن رہے ہیں اور گواہ بن کر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں کہ اگر والدین کی طرف سے، مرنے والوں کی طرف سے بعد والے صدقہ خیرات کریں تو یہ کام کرنا جائز بھی ہے اور اس کا نفع مرنے والوں کو ہوتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.